اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ العنکبوت الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورۃ العنکبوت کی 3 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ان 3 آیات میں سے پہلی آیت آپ کی الف لام میم ان 3 حروف مقطعات پر مشتمل ہے۔ دوسری آیت جو ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ اسے ٹرانسلیٹ کر سکیں گے۔ احسب الناس، آپ کا حرف استفہام ہے، کیا؟ حسب الناس، حسبہ فعل گمان کرنا، اور الناس حسبہ کے لیے فاعل۔ احسب الناس، کیا لوگوں نے گمان کر لیا، کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا؟ ان یترکوا، اور اس کے بعد آپ دیکھیں مضارع جو آ رہا ہے یترکوا۔ ان جب بھی آپ کو ملے گا کے حوالے سے ان مصدریہ جو کہ مضارع کو خفیف کرنے والے حروف میں شامل ہے، اور ان کے بعد یہ جو مضارع یترکو خفیف ہو کر آیا اصل میں کیا تھا؟ یہ تھا یترکونا، یعنی جمع کا صیغہ، اور یترکونا سے اگر واحد کا صیغہ بنائیں تو بنے گا یترکو۔ یترکو اب یہ کون سی ڈائی ہے؟ یہ یفعلو کی ڈائی ہے، اور یفعلو جو ہے یہ مضارع مجہول کا وزن ہے، یعنی ترکا یترکو، ترکا اس نے چھوڑ دیا، اور یترکو وہ چھوڑ دیتا ہے یا چھوڑ دے گا، تو ترکا اسے چھوڑ دیا گیا، اور یترکو انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے یا اسے چھوڑ دیا جاتا ہے یا اسے چھوڑ دیا جائے گا۔ تو یترکونا انہیں چھوڑ دیا جائے گا، این یترکو کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ قولو اصل میں تھا یقولونا، وہ کہتے ہیں، این یقولو کہ وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ آمنا، ہم ایمان لائے۔ کیا لوگوں کو یہ کہنے پر کہ وہ ایمان لائے، ہم ایمان لائے، چھوڑ دیا جائے گا؟ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، فتنا یفتنو، بالکل اسی طرح ترکا یترکو اسی پیٹرن پہ مجہول بنائیں تو فتنا یفتنو، تو یفتنونا انہیں آزمایا جائے گا، لا یفتنون انہیں آزمایا نہیں جائے گا، ہم لا یفتنون جملہ اس میں آ گیا زور پیدا کرنے کے لیے، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور یہ کہ انہیں آزمایا نہیں جائے گا۔ تو کیا لوگوں نے یہ گمان کیا کہ جب انہوں نے کہہ دیا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں تو کیا انہیں بس یہ کہنے پر چھوڑ دیا جائے گا اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ وَلَقَدْ لام بھی اور قد بھی، وَلَقَدْ ماضی کے ساتھ، فتنا 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 فتنو فتنت فتنتا فتنا، اور آخری صیغہ فتنا، ہم نے آزمایا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا، یقیناً ہم نے آزمایا، یقیناً ہم نے آزمایا ہے، کن کو؟ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ان لوگوں کو جو ان سے پہلے تھے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، فَلَيَعْلَمَنَّ، لام شروع میں اور اینڈ پہ نون مشدد، زوردار تاکید کا اسلوب، وہی نون سکیلا کا استعمال، فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ،
اللہ ضرور بے ضرور جان لے گا. اللہ کے علم میں تو پہلے سے ہی ہے, یہاں پر جان لے گا سے مراد کیا, اللہ ظاہر کر دے گا کس کو؟ الذین صدقوا, ان لوگوں کو جو سچے ہیں, جو اپنے دعوی ایمانی میں سچے ہیں. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ, اور وہ ضرور بھی ضرور جھوٹوں کو ظاہر کر دے گا. میں آپ کے سامنے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ابتدائی دور میں جب کفار کے ظلم حد سے بڑھ گئے, آپ کے سامنے وہ سارے واقعات, حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا ہوا, حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ کیا ہوا. تو نبی کے وسلم کے پاس جب وہ گئے ہیں اور انہوں نے اپنی پیٹھ دکھائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, کہ ان کی پیٹھ جو ہے وہ, ان کا آقا کیا کرتا تھا, ان کو جلتے ہوئے کوئلوں پر لٹاتا تھا اور آپ کی چربی پگھلتی تھی, کیونکہ آپ کے سینے پہ پتھر رکھ دیا جاتا تھا اور اس پگھلی ہوئی چربی سے وہ آگ بجھتی تھی. تو آپ حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور اپنی کمر دکھائی اور پوچھا کہ متی نصر اللہ, اے اللہ کے رسول سے مدد کب آئے گی اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم لوگ جلدی مچا رہے ہو, تم سے پہلے لوگوں کے ساتھ کیا ہوا, جب انہوں نے یہ دعویٰ کیا وہ ایمان لائے تو ان کو گردنوں تک ریت میں گاڑا گیا اور ان کے سروں پہ آرا چلایا گیا, ان کے جسموں کو لوہے کی کنگھیوں سے نوچا گیا. تمہارے ساتھ تو بھی ایسا کچھ نہیں ہوا. اور پھر ہم نے فرمایا کہ اللہ کی مدد ضرور آئے گی. تو اصل میں یہ کیا کہ احسب الناس ان یترکوا, لوگوں نے سمجھ لیا کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے. ان یقولوا, کہ وہ کہتے ہیں آمنا, ہم ایمان لے آئے. وہم لا یفتنون, انہیں آزمایا نہیں جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے تو اپنی سنت بیان کر دی ہے کہ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, ہم نے تو ان سے پہلوں کو بھی آزمایا. فَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ, اور ہم ظاہر کر کے رکھ دیں گے کہ سچے کون ہیں ان میں سے. اپنے دعوی ایمانی میں نعرے لگانا, باتیں کرنا بہت آسان ہے, لیکن عمل سے ثابت کرنا یہ واقعی اصل کام ہے. کہ بہر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آزمائش سے ہمیں بچائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی سکھائی ہے کہ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ, اے اللہ میں تجھ سے عافیت کا سوال کروں. تو اللہ سے عافیت ہی مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائشوں سے بچائے. بہرحال یہ مقام میں نے تلاوت آپ کے سامنے اس لیے کیا ہے کہ ہمارا جو سبق چل رہا ہے مضارع خفیف کا, مضارع خفیف فعل مضارع کی نارمل گردان سے ہٹ کر ایک گردان ہم نے پڑھی تھی, اور اس میں ہوا کیا تھا, جو آپ کی نارمل مضارع کی گردان ہے اس کو ہم نے 3 قسم کے صیغوں میں تقسیم کیا. پہلی قسم کے صیغے وہ 5 صیغے ہیں جو ہم گردان یاد کرتے ہوئے بولتے ہیں, یفعلو, تفعلو, تفعلو, افعلو, نفعلو. ان 5 صیغوں میں جو چینج آتی ہے مضارع خفیف ہونے کی صورت میں, وہ چینج کیا ہوتی ہے؟ آپ نے سنا کہ ان تمام الفاظ کے آخر میں لام کلمہ پر پیش آئی ہے, وہ پیش جو ہے زبر سے چینج ہو جاتی ہے. پھر دوسری قسم کے صیغے وہ تھے جو آنی, اونا اور اینا ساؤنڈز پر ختم ہوتے تھے, یعنی یفعلانی, تفعلانی, 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 یفعلونا, تفعلونا, تفعلینا. ان صیغوں سے نون ڈراپ ہو گیا, خفیف ہو گیا, اور باقی بچے 2 صیغے جو کہ جمع مؤنث کے 2 صیغے ہیں, یفعلنا اور تفعلنا, وہ ایز اٹ از رہے, ان میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی. پھر ہم نے دیکھا کہ مضارع جو خفیف ہوا یہ کیوں ہوا, تو 4 حروف ہم نے پڑھے کہ 4 حروف فعل مضارع سے پہلے آ کر فعل مضارع کو خفیف کر دیتے ہیں. یہ 4 حروف کون کون سے ہیں؟ پہلا حرف تھا لن, دوسرا ان, تیسرا کئی, چوتھا اذن. اور ان کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان میں سے جو 2 ہیں وہ قرآن میں کثرت سے استعمال ہوئے,
کئی بہت کم استعمال ہوا ہے، اور اذن جو ہے وہ اس کی مضارع کے ساتھ قرآن میں ایگزامپل میرے سامنے نہیں آئی، ہو سکتا ہے گزر گئی ہو نظر سے، لیکن میں نے نہیں ابھی تک دیکھی۔ باقی اس کے علاوہ پھر ہم نے دیکھا تھا کہ قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہوئے آپ کو دو حروف اور ملتے ہیں، لام اور حتی۔ ان کے بعد بھی آپ مضارع کو خفیف دیکھتے ہیں، لیکن یہ لام اور حتی جو ہے یہ مضارع کو خفیف نہیں کرتے۔ ان کے بعد ان جو ہے وہ پوشیدہ ہوتا ہے، چھپا ہوا ہوتا ہے، اصل میں وہ مضارع کو خفیف کرتا ہے۔ تو کل ہم نے لن کے بارے میں تفصیل سے پڑھ لیا تھا، ان کے بارے میں پڑھ لیا تھا، اور ان کی ہی ایگزامپل میں نے آج آپ کے سامنے رکھی ہیں تاکہ آپ کا سبق بھی جو ہے وہ ریپیٹ ہو جائے۔ آج ہم جو مزید حروف ہیں یعنی وہ دو رہتے ہیں ان پہ بات کریں گے، اور پھر حتی اور لام کے بارے میں بات کر کے مضارع خفیف کا ٹاپک انشاءاللہ تعالی ختم کریں گے۔ لن کے مضارع کس سے پہلے آئے گا؟ مضارع میں نفی کا مفہوم پیدا کرے گا، اور نفی ذرا تاکیدی نفی ہوگی، اور دوسرے معنی کے ساتھ خاص ہو جائیں گے۔ لن یفعل، وہ ہرگز نہیں کرے گا، وہ ہرگز نہیں کرے گا۔ اس کے بعد ہم نے دوسرا حرف پڑھا ان، اور ہم نے دیکھا کہ یہ فعل کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے، اس لیے اسے ان مصدریہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور آج جو میں نے آیات پڑھی ہیں، آیات میں کا ترجمہ میں نے کے ساتھ کیا، تو ہر جگہ اردو محاورے میں وہ مصدر کے معنی لانا جو ہے وہ اردو محاورے کے اعتبار سے اتنا درست نہیں ہوگا، اس لیے ان کا آسان ترین ترجمہ آپ کے جو ہم کے کہتے ہیں اس کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کے سامنے آیات کوٹ کی ہیں کہ احسب الناس ان یترکوا، کیا لوگوں نے گمان کیا کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے، یعنی کیا لوگوں نے اپنا چھوڑا جانا گمان کر لیا۔ اب یہ دیکھنا اصل معنی مصدری معنی ہے کہ ان کا چھوڑ دیا جانا، لیکن چونکہ اردو محاورے میں زیادہ اچھا نہیں لگ رہا اس لیے کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے کے ساتھ ترجمہ آپ نے کر دیا ان یقولو، کہ وہ کہتے ہیں جی، یعنی ان کے یہ کہنے سے آمنا، یعنی ان کے آمنا کہنے سے وہ چھوڑ دیے جائیں گے۔ تو اگر مصدری معنی میں بھی آپ لائیں تو ترجمہ آپ کو مل سکتا ہے اس کا، بس ذرا محنت کرنی پڑے گی، لیکن آسان جو ہے ان کا ترجمہ کے ساتھ ہم کر سکتے ہیں۔ تیسرا حرف میں آپ وہ ہے کئی۔ کئی کا ہمیں مفہوم ملتا ہے، یہ اردو میں تاکہ استعمال ہوتا ہے، اور یہ جو تاکہ ہے یہ آپ کو پتا ہے انگریزی میں ہم سو دیٹ، یعنی کیا ہو رہا ہے، وجہ بتانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ دانش کہتے ہیں کہ میں کراچی سے فیصلہ آباد آیا تاکہ قرآن سمجھوں، تاکہ قرآن سمجھوں۔ اب یہ دیکھیں، میں کراچی سے فیصلہ آباد آیا تاکہ قرآن سمجھوں۔ اب اس کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے ہم نے، اس میں نے آسان فارمولہ آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ جو جملے میں غیر ضروری اس اعتبار سے کہ جملے کی کچھ بہت ضروری چیزیں ہیں، فعل ضروری ہے، فاعل ضروری ہے، انہیں رکھیں، باقی مفعول وغیرہ یہ زائد ہوتے ہیں، اصل میں انہیں اگر سائڈ پہ کر دیں اور سادہ جملے کی طرف آئیں پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی ہو جائے۔ میں کراچی سے فیصلہ آباد آیا، اب اس میں میں آیا اصل ہے میں آیا، اس کو ٹرانسلیٹ کر لیں کراچی سے فیصلہ آباد بعد میں لگا لیں گے۔ ہاں جی، میں آیا اگر آپ نے خیر سے فعال میں اجوف نہیں پڑھا ہوا تو آپ کو جئتو کبھی بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ جئتو جا سے شروع ہوا، جا جا جاؤ جاءت جاءتا جئنا جئتا جئتما جئتم جئتی جئتما جئتنا جئتو جئنا۔ جئتو میں آیا، میں کراچی سے آیا۔ ہاں جی، جہاں سے ابتدا ہو اس کے لیے من لگتا ہے، جئتو من،
ہاں جی، اب کراچی چے تو ہے نہیں عربی میں، تو پھر کیا کریں گے اس کا تا اور شین. کراتشی، میں کراچی سے آیا. کہاں آیا؟ الہ. اب شکر ہے فیصلہ آباد جو ہے اس کے سارے حروف عربی میں موجود ہیں. کیوں آیا؟ تاکہ قرآن سمجھوں. اب اس میں قرآن سمجھوں، کون قرآن سمجھوں؟ میں سمجھوں نا، یعنی میں قرآن سمجھوں. میں کو ہم نہیں بولیں گے لیکن لکھنے میں عربی میں آئے گا وہ، یعنی میں قرآن سمجھوں. کیا مطلب ہے؟ میں قرآن سمجھتا ہوں. اس کو ٹرانسلیٹ کر لیں اور مضارع کو خفیف کر دیں، جملہ مکمل ہو جائے گا. سمجھنے کے لیے فہمہ یفہمو، میں سمجھتا ہوں. یفہمو، تفہمو، افہمو. افہمو میں سمجھتا ہوں، میں قرآن سمجھتا ہوں. افہم القرآن. اب کئی نے کیا کرنا ہے؟ اس نے مضارع کو خفیف کر دینا ہے. جب مضارع خفیف ہوگا تو افہمو سے کیا ہو جائے گا؟ اب یہ پہلی قسم کے سیغوں میں نا، پہلے قسم کے جو 5 سیغے ہیں، تو افہمو سے یہ بن گیا افہما. تو جملہ آپ کا مکمل ہو گیا. کئی افہم القرآن، تاکہ میں قرآن سمجھوں، یعنی قرآن سمجھنے کے لیے. تو یہ کئی جو ہے یہ وجہ بتانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے، تاکہ کا مفہوم دے رہا ہے. اس کے ساتھ عام طور پہ ایک لام لگا ہوتا ہے، لی کئی. نہیں بھی لگا ہوتا، لگا بھی ہوتا ہے، ایک ہی معنی ہے. کئی کے اور لی کئی کے ایک ہی معنی ہے. کس طرح ایک ہی معنی ہے؟ جیسے میں کہتا ہوں جی ہاں، اس کے کیا معنی ہے؟ ہاں، ٹھیک ہے. اور میں کہتا ہوں جی، اس کے کیا معنی ہے؟ یس. اور جب میں کہتا ہوں جی ہاں، تو اس کے کیا معنی ہوئے؟ یہی ہو گیا نا. تو لی کئی، چاہے کئی ہو، چاہے لی ہو، چاہے لی کئی ہو، ایک ہی معنی. جی ہاں، جی ہاں، جی. ٹھیک ہے. تو یہ کوئی ایسا فرق نہیں ہوتا. تو کہیں کہیں آپ لام کو لگا ہوا دیکھیں گے، کہیں پر لام جو ہے وہ نہیں لگا ہوا. چوتھا حرف جو مضارع کو خفیف کرتا ہے، اذن. اذن جو ہے یہ اردو میں یہ معنی میں استعمال ہوتا ہے. تب تو. اب یہ تب تو جو ہے اسے ذرا دیکھیں، اردو میں آپ کہاں استعمال کرتے ہیں؟ تب تو استعمال کرتے ہیں اصل میں کسی نے کوئی بات کی، جیسے دانش نے کہا کہ میں فیصلہ آباد سے عربی سیکھ کر آیا ہوں. تو اس کے دوست اسے یقیناً کہیں گے تب تو تمہیں قرآن سمجھ میں آتا ہوگا. یعنی یہ تب تو اذن جو ہے یہ کسی جملے کے جواب میں بولا جاتا ہے. کلیئر ہو گیا؟ یعنی کوئی کہتا ہے کہ آمنتو، میں ایمان لے آیا، میں ایمان لے آیا. آمنتو باللہ و ملائکتہ و کتبہ، سارے ایمانیات اسے مکمل کر دیے. تو آپ اس کا یہ جملہ سن کے کہتے ہیں تب تو تو جنت میں داخل ہو، تب تو تو کامیاب ہو گیا. یعنی تب تو کے لیے کیا لگائیں گے؟ اذن. اب کہیں گے اذن تب تو تو داخل ہو گیا یا ہو جائے گا، تو داخل ہو جائے گا. اب مضارع لگے گا نا، داخلہ یدخلو داخل ہونا، تو تدخلو کی بجائے کیا ہو جائے گا؟ تدخلا. اذن تدخل الجنت، تب تو تو جنت میں داخل ہو جائے گا. تو یہ اصل میں ایک جملے کے جواب میں اذن جو ہے ہم استعمال کرتے ہیں. میں نے آپ کے سامنے 2 حروف اور لکھے تھے،
ایک تھا لام اور ایک تھا حتی، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ دو آپ کو قرآن میں نظر آئیں گے اس صورت میں کہ ان کے بعد فعل مضارع خفیف ملے گا، لیکن یہ مضارع کو خفیف نہیں کرتے بلکہ ان کے بعد، دونوں کے بعد ایک ان جو ہے وہ پوشیدہ ہوتا ہے، وہ چھپا ہوتا ہے، اور وہ ان جو ہے وہ مضارع کو خفیف کرتا ہے۔ اب اس میں یہ لام جو ہے یہ کن معنی میں استعمال ہوتا ہے اور حتی کن معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ یہ لام تو آپ دیکھیں کئی، یعنی تقریباً آپ کہہ لیں کہ کئی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، تاکہ کے معنی میں۔ مثلا آپ کہتے ہیں خرجتو، یہ ترجمہ کریں، میں نکلا، خرجتو من الفصل، خرجتو من الفصل، میں کلاس سے باہر نکلا، یعنی کسی نے پوچھا جی لما خرجتا من الفصل، تو کلاس سے کیوں باہر نکلا؟ تو آپ اسے بتاتے ہیں خرجتو من الفصل، میں کلاس سے باہر نکلا، لی، تاکہ اشرب الماء، تاکہ میں پانی، یعنی کیا مطلب ہے؟ پانی پینے کے لیے باہر نکلا۔ یعنی آپ دیکھیں گے کہ جو اکثر حروف ہیں یہ مصدر کے معنی میں کر رہے ہیں، اور ان تو ویسے مصدر کے معنی میں کرتا ہے۔ خرجت من الفصل لی اشرب الماء، میں پانی پینے کے لیے کلاس سے باہر نکلا۔ تو یہ لی جو ہے یہ اصل میں کئی کے معنی میں آ رہا ہے نا، کئی کے معنی بھی کیا ہے؟ تاکہ۔ تو اس اعتبار سے یہ لام کئی کہلاتا ہے، اس لام کو آپ نام دے دیتے ہیں جی لام کئی، لام کئی۔ یا یہ لام جو ہے وجہ بتانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے، علت بتانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے، علت کے معنی ہوتے ہیں وجہ، تو اس اعتبار سے اس کا نام جو ہے لام تعلیل بھی آپ کو ملے گا گرامر کی کتابوں میں، لام تعلیل، یہ علت بتاتا ہے اور سبب بتا رہا ہے، تو اس اعتبار سے اس کا نام آپ کو لام سببیہ بھی ملے گا، یعنی مختلف نام ہیں اس کے، تو میں سارے آپ کو انٹروڈیوس کرا رہا ہوں تاکہ جب بھی آپ اب گرامر کی دوسری کتابیں پڑھیں تو آپ کو پریشانی نہ ہو کہ آپ کہیں جی لام تعلیل آ گیا تو آپ کہیں گے تو ہمیں پڑھایا ہی نہیں۔ اصل میں لام تعلیل لام کئی ہی ہے، لام سببیہ آ جائے تو دیکھیں تعلیل، سبب اور کئی ایک ہی معنی ہے۔ اسی طرح دیکھیں ہم نے ایک آیت کی تھی کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق کی، وہی ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا الہدا، دا گائیڈنس، اور حق دین دے کر۔ کیوں بھیجا؟ لیظہرہ، تاکہ وہ اس کو غالب کر دے، لیظہرہ، اظہرہ یظہرو اظہارن، ظاہر کر دینا، غالب کر دینا، لیظہرہ علی الدین کلہ، پورے کے پورے دین پر یا تمام کے تمام ادیان پر۔ اسی طرح آپ دیکھیں قرآن مجید میں جگہ جگہ آپ کو ملیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے رسول کو بھیجا، اس لیے قرآن کو نازل کیا تاکہ لیخرجکم، اخرج یخرج نکالنا، لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ لام کئی، اور اس کا استعمال بہت زیادہ ہے قرآن مجید میں، بہت زیادہ استعمال ہے۔ عصا کیا ترجمہ ہوگا؟ اس نے نافرمانی کی۔ اصل کافرو، کافر نے نافرمانی کی۔ اب یہ کھڑی زبر ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ جتنے بھی کھڑے الٹے ہوتے ہیں جب ملا کر پڑھے جاتے ہیں تو سب سیدھے ہو جاتے ہیں۔ اصل کافرو، کافر نے نافرمانی کی، کس کی؟ ربہ، اپنے رب کی۔ اصل کافرو ربہ، کافر نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ اچھا جی، آگے میں لکھ رہا ہوں
لی یہلکا، ہلاکا یہلکو، ہلاکا یہلکو ہلاکن، ہلاک ہونا. اب ذرا نوٹ کریں کہ لام کے بعد فعل مضارع خفیف ہو کر آیا، ایسے ہے نا، اور اس لام کے بعد ایک ان جو ہے وہ چھپا ہوا ہے جس نے مضارع کو خفیف کیا، اس لام نے کچھ نہیں کیا. اب ذرا اس لام کا جو ترجمہ ہم نے کر کے دیکھا ہے لام تعلیل یا لام کئی، وہ دیکھیں ترجمہ فٹ بیٹھ رہا ہے یہاں پہ. یہ ایک اسپیشل پوائنٹ ہے جو دانش کے لیے خصوصی طور پہ، تاکہ وہ اتنی دور سے آئے ہیں تو کچھ نہ کچھ کوئی اہم چیز یہاں سے لے کے جائے. جی ترجمہ کریں دانش. اصل کافر ربہ، کافر نے اپنے رب کی نافرمانی کی تاکہ وہ ہلاک ہو جائے. کیوں یہ ترجمہ بنتا ہے؟ کیا ترجمہ ہونا چاہیے؟ اب یہ لام جو ہے دیکھیں کام وہی ہو رہا ہے، کام وہی ہو رہا ہے. کہیں آپ کہیں جی آپ نے بس لام پڑھ لیا تو ہر جگہ اس کا ترجمہ تاکہ کر کے تو آپ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، نہیں ایسا نہیں ہوگا. یہ لام اصل میں اس نافرمانی کا انجام بتانے کے لیے استعمال ہوا. یہ لام وہ جو پیچھے جملہ ہے نا اس کا انجام بتانے کے لیے استعمال ہوا ہے کہ اصل کافر ربہ، کافر نے اپنے رب کی نافرمانی کی، لیہلکا، جس کا انجام یہ ہوا کہ وہ ہلاک ہو گیا، یا جس کا انجام یہ ہوگا کہ وہ ہلاک ہو گیا. اب یہ لام، اس کو آپ لام تعلیل نہیں کہیں گے کیونکہ وجہ تو نہیں بتا رہا نا. اس لام کو کام دیکھیں وہی ہے، کام وہی ہے. اس لام کو کہا جاتا ہے گرامر میں لام عاقبت. عاقبت پتہ ہے آپ کو، انجام ہوتا ہے نا، تو لام عاقبت. اب اس کی ضرورت کیا ہے ہمیں؟ یہ میں نے کیوں رکھی؟ میرا بڑا آسان کام تھا کہ گزر جاتا بس لام تعلیل لام کئی بنا کر. ایک قرآن مجید میں آپ پڑھتے ہیں، آپ کے سامنے میں آیت لکھ رہا ہوں، سمجھ میں آئے گا کہ لام عاقبت پڑھنا کیوں ضروری ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے قتل کرنے سے بچنے کے لیے کیا کیا؟ ان کی والدہ نے انہیں ایک صندوق میں ڈال دیا اور دریا میں بہا دیا. تو قرآن مجید میں الفاظ ہیں، بڑے خوبصورت الفاظ ہیں. بس اس کو اٹھا لیا، اس کو اٹھا لیا. کس نے اٹھا لیا؟ اس نے اس کو اٹھا لیا. تو یہ ہوگا نا، فعل بھی ہے، فاعل بھی ہے اور مفعول بھی ہے. اس نے اس کو اٹھا لیا. اس کو میں ظاہر کر رہا ہوں. آلو فرعون، آلو فرعون، آل فرعون نے اٹھا لیا. لی یکونا، کانا یکونو سے یکونا ہو گیا. لام نے، آپ نے لام کے بعد دیکھا مضارع خفیف ہو گیا، اس کے بعد ان نے اسے خفیف کر دیا. لی یکونا لہم عدوا وحزنا. عدو کسے کہتے ہیں؟ دشمن کو. اور حزن کسے کہتے ہیں؟ رنج. سورہ ترجمہ کریں. آل فرعون، آل فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا تاکہ وہ ہو جائیں ان کے لیے دشمن اور باعث رنج. تاکہ کے ساتھ ترجمہ کریں، کیا کریں گے؟
جس کا انجام یہ ہوا کہ وہ ان کے لیے دشمن اور باعث رنج بن گئے. یعنی آخر کار وہ ان کے لیے اٹھا لیا، آخر کار وہ ان کے لیے دشمن اور باعث رنج بن گئے. تو اگر آپ کو لام عاقبت نہیں پتا تو آپ ترجمہ کرتے ہیں، یہاں بھی جب تاکہ کے ساتھ ترجمہ کریں گے نا تو ترجمہ سیٹ ہی نہیں ہوگا. تو یہ ہے لام عاقبت. ابھی کیسے پتہ چل رہا ہے کہ یہ وہ لام تعلیل ہے، یہ لام عاقبت ہے؟ کانٹیکسٹ. کانٹیکسٹ بتائے گا کہاں ترجمہ آپ نے لام تعلیل والا کرنا ہے اور کہاں پر لام عاقبت والا ترجمہ کرنا ہے. کلیئر ہو گیا؟ اچھا، ایک ایگزامپل آپ کے سامنے اور دے رہا ہوں، اس میں آپ بتائیے کہ اس میں لام کا ترجمہ ہم نے لام تعلیل والا کرنا ہے یا لام عاقبت والا کرنا ہے؟ قرآن مجید کے الفاظ ہیں، میں آپ لکھ رہا ہوں. ما کان اللہ لیعذبہم. عذب یعذب، عذابن، عذاب دینا. ٹھیک ہے. یعذب، یعذب سے کیا ہو گیا؟ یعذبہ. لام کے بعد فعل مضارع خفیف نظر آیا، ان اس کے بعد ہے چھپا ہوا جس نے اس کو خفیف کیا. ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. ہاں جی، لام آ گیا. کون سا لام ہے؟ تعلیل ہے یا عاقبت ہے؟ ما کان اللہ لیعذبہم، اللہ نہیں ہے ان کو عذاب دینے والا. وَأَنْتَ فِيهِمْ، اس حال میں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان میں موجود ہیں. یعنی آپ کے ہوتے ہوئے اس قوم پہ عذاب نہیں آئے گا. جی، اللہ نہیں ہے تاکہ وہ انہیں عذاب دے. اللہ نہیں ہے جس کا انجام یہ ہے کہ وہ انہیں عذاب دے. تو یہ لام کوئی اور ہی لام ہے، نہ تو یہ لام تعلیل ہے نہ یہ لام عاقبت ہے. یہ لام ہے لام جہود. جہد، انکار. یہ بہت آسان ہے پہچاننا. اس کے میں آپ کو فارمولا بتاتا ہوں، بہت آسان ہے، اسے آپ بڑی آسانی سے پہچان لیں گے. یہ اصل میں زور دینے کے لیے آتا ہے لام. یہ لام جو ہے زور دینے کے لیے آتا ہے، اور اس کی پہچان یہ ہے کہ یہ کانا کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اور کانا بھی منفی ہو. ما کانا یا لم یکن اس کے ساتھ استعمال ہوگا تو فوری طور پہ پہچان لیں گے کہ یہ لام جو ہے لام جہود ہے. یعنی یہ اس میں زور پیدا کرتا ہے کہ اللہ ہرگز انہیں عذاب نہیں دے گا، اللہ ان کو ہرگز عذاب دینے والا نہیں ہے، اس لیے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان میں موجود ہیں. تو دیکھیں کہاں لام سے ہم نے بات شروع کی، لام کئی، لام تعلیل، لام عاقبت، لام جہود. تو یہ بہت ضروری ہے چیزیں. یہ وہ باریکی ہیں جو بیسک گرامر پڑھنے کے بعد آپ کو انشاءاللہ تعالی سمجھ میں آ جائیں گی. یعنی اب آپ اس قابل ہو گئے ہیں کہ آپ کے لیے کوئی نیا قاعدہ آتا ہے، کوئی نئی چیز آتی ہے تو آپ کو پریشانی نہیں ہوتی. ٹھیک ہو گیا نا؟ لیکن یہاں پر ایک بات کلیئر کر دوں کہ زیادہ تر جو ہے قرآن مجید میں وہ لام کئی یا لام تعلیل ہی استعمال ہوا ہے. تو اکثر جو ہے ترجمہ آپ تاکہ کے ساتھ جو ہے دیکھیں گے تاکہ ہی ملے گا. کہیں اگر وہ تاکہ والا ترجمہ فٹ نہ ہو رہا ہو تو دیکھیں کہیں لام عاقبت تو نہیں ہے. اور لام جہود کی پہچان میں نے آپ کو بتا دی ہے، اس کے یعنی وہ ما کانا کے ساتھ استعمال ہوتا ہے
منفی کانا کے ساتھ اور اس کی تاکید کی. تو یہ لام کی کچھ ایگزامپل میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. اب آخری ہمارا حرف رہ گیا حتی، اس پہ بات کر کے تو اس ٹاپک کو ختم کرتے ہیں. حتی یہاں تک پڑھ چکے ہیں ہم، انٹل ان معنی پڑھ چکے ہیں نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی کہ من خرج فی طلب العلم، من خرج فی طلب العلم، جو علم کی طلب میں باہر نکلا، فہو فی سبیل اللہ، تو وہ اللہ کے راستے میں ہے، حتی یہاں تک کہ یرجع، یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے. رجع یرجع، یرجع تھا نا، تو یرجع سے کیا ہو گیا یرجع، تو حتی یرجع یعنی حتی کے بعد ایک ان چھپا ہوا ہے، اس نے اس مضارع کو خفیف کر دیا. یعنی جو گھر سے باہر نکلا علم حاصل کرنے کے لیے، تو وہ اللہ کے راستے میں ہے واپس لوٹنے تک. تو اب یہ دیکھیں، یہ بھی واپس لوٹنا تو مصدر کے معنی میں ہی آ گیا. وہ دیکھیں نا، ان نے جو ہے کام اس نے اپنا کرنا ہے، لیکن ہم آسانی کے لیے اردو محاورے میں کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے. تو اب یہ ہمارا محاورہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا یؤمن احدکم، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا حتی اکونا، کانا یکونو ہے نا، تو یکونو تکونو تکونو اکونو نکونو، تو اکونو کیا ہو گیا کونا، حتی اکونا یہاں تک کہ میں ہو جاؤں زیادہ محبوب سے، میوں والدی اس کے والدین سے، وولدی اس کی اولاد سے، والناس اجمعین اور تمام انسانوں سے. لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہوگا اسے اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام انسانوں سے زیادہ پیارا ہونے تک. ٹھیک ہے نا، یعنی اس طرح آپ یہ ترجمہ کر سکتے ہیں. بہرحال اصل میں کام آپ کا یہ ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ جو الفاظ میں آپ کو پڑھا رہا ہوں ان کے بعد مضارع آپ کو خفیف نظر آ رہا ہے، تو یہ پیچھے ایک ٹاپک اس پہ نظر ڈال لیجیے گا، انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ کلیئر ہو جائے گا. مکس ایگزامپل اب الحمدللہ ہم نے تمام کو پڑھ لیا. میں نے ایک پورا ویو آپ کے سامنے رکھ دیا. باقی آپ کی اپنی محنت ہے، آپ کی کوشش ہے. آپ کا چوتھا پارہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ ہمارے پہلے حرف سے، جو مضارع کو خفیف کرنے والے حروف ہیں ان میں سے لن تنالو. لن تنالو، لن نے کیا کرنا ہے؟ مضارع کو خفیف کرنا ہے. تو اصل کیا تھا یہ؟ تنالونا. نالا یا نالو کے معنی ہوتے ہیں پہنچنا، نالا یا نالو پہنچنا. تنالو، تم ہرگز نہیں پہنچ پاؤ گے، تم ہرگز نہیں پہنچ سکو گے. کہاں؟ کس چیز کو؟ مفعولہ کیا آ رہا ہے؟ البرہ، البر کو، اصل نیکی کو، حقیقی نیکی کو. لن تنالوا البر، تم ہرگز نہیں پہنچ پاؤ گے اصل نیکی کو، حتی، حتی آ گیا، حتی آ گیا. تو اگر فعل ہے آگے تو فعل مضارع ہے تو آپ کو خفیف نظر آئے گا. حتی تنفقوا، حتی تنفقوا. ہاں جی، تنفقوا اصل میں کیا تھا؟ تنفقونا. تو یہ دوسرے قسم کے سیکھے ہیں نا جن سے نون ڈراپ ہوا ہے. حتی تنفقوا، تمہارے خرچ کرنے تک، یعنی اپنے خرچ کرنے تک تم نیکی کو
نہیں پہنچ پاؤ گے، یعنی تم نیکی کو نہیں پہنچ سکو گے یہاں تک کہ خرچ کر دو. کیا خرچ کر دو؟ من استعمال کیا، سارا نہیں، میں سے، مما اس میں سے جو تحبون، احبا یحبو پسند کرنا، محبوب ہونا، پیارا ہونا، مما تحبون اس میں سے جو تمہیں پیارا ہے، جو تمہیں پسند ہے. بڑی پیاری آیت ہے. سے شروع ہو رہا تھا تو کا نام بھی لن تنالو رکھ دیا گیا. تو لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، نیکی کو پہنچ پاؤ گے جب تک اس میں سے خرچ نہ کر دو جو تمہیں پسند. سادہ سی ایگزامپل دے کے بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں آپ کو. آپ کے پاس کوئی فقیر آتا ہے آپ کے دروازے پر اور وہ دستک دیتا ہے، بیل دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جی بھوکا ہوں، مجھے کھانے کو کچھ دے دیں. تو آپ پر نیکی کرنے کا جذبہ جو ہے وہ غالب آتا ہے اور آپ کچن میں جاتے ہیں، فریج کھولتے ہیں اور فریج میں آپ کو کل کا سالن بچا ہوا یا چاول بچے ہوئے ملتے ہیں. آپ وہ چاول یا سالن نکالتے ہیں اور اس فقیر کو دے دیتے ہیں. کیا یہ نیکی ہے؟ بالکل نیکی ہے. نیکی ہے نا. اسی نیکی ہے کہ اگر آپ اسے نہیں دیتے تو وہ خراب ہو جائیں گے اور کوڑے میں جائیں گے. یہی ہے نا. تو آپ نے نیکی کی نا، غریب کا پیٹ بھر گیا. صحیح. اچھا، اب یہ نیکی ہے لیکن البر اصل نیکی نہیں. پھر دوسری ایگزامپل ساتھ رکھیں. کوئی مانگنے والا آتا ہے اور آپ سے درخواست کرتا ہے کہ میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، غریب ہوں، مجھے پہننے کے لیے کچھ کپڑے اپنے جوڑے جو ہیں وہ دے دیں. آپ پہ پھر نیکی کا غلبہ جو ہے جذبہ وہ غالب آتا ہے. آپ اپنی الماری کھولتے ہیں اور اس میں بے شمار سوٹ جو پڑے ہوئے ہیں ان میں سے پچھلے 3-4 سال 5 سال 10 سال پرانے سوٹ، ان میں سے کوئی 1-2 سوٹ نکالتے ہیں اور اس فقیر کو دیتے ہیں. تو آپ نے نیکی کی. نیکی ہے نا. اس لیے کیوں نہیں تو پڑے رہیں گے، پڑے رہتے ہیں 10 سال پرانے پڑے رہتے ہیں. نیکی اس لیے بھی ہے، دیکھیں ان کپڑوں سے آپ برتن بھی خرید سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے کیا کیا؟ غریب کو دے دیا، اس سے غریب کا تن ڈھک گیا. تو نیکی ہے لیکن اصل نیکی نہیں. اصل نیکی کیا ہے؟ اصل نیکی یہ ہے کہ مما تحبون اس میں سے تمہیں پسند ہے. تمہیں کیا پسند ہے؟ آپ نے آرڈر کیا ہے میکڈونلڈ یا کے ایف سی یا آپ کے پاس، اسی وقت بھوکا آپ کے پاس آ گیا اور اس نے کہا کہ بھوکا ہوں، اللہ کے نام پہ کچھ دے دے. تو اگر اصل نیکی کرنی ہے تو اصل نیکی یہ ہے کہ اس میں سے ایک فرائیڈ چکن پیس جو ہے اسے دو. پھر نیکی ہے. اور بالکل ابھی آپ سے ہو گئے ہیں اور 3 عدد سوٹ آپ نے اپنے لیے پسند کیے ہیں. اور ایسے موقعوں پہ ہی آتے ہیں. ابھی آپ دروازے میں داخل ہو رہے تھے کہ بندہ آپ کو نظر آ گیا اور سوال ہی اس نے کہہ دیا کہ کپڑے چاہیے مجھے. اب وہ آپ اوپر جائیں گے، الماری کھولیں گے، پرانا سوٹ نکالیں گے. نیکی ہے لیکن اصل نیکی کیا ہے عرفان صاحب؟ کہ ان 3 سوٹوں میں سے ایک سوٹ آپ اس غریب کو دے دیں. تو یہ ہے اصل نیکی. آسان کام ہے؟ آسان نہیں ہے نا. صحابہ یہی کرتے تھے. اصل میں فرق ہمارے اندر اور صحابہ کے اندر یہی تھی. جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو آپ دیکھیں ایسے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ سب سے پیاری چیزیں انہوں نے جو اللہ کے راستے میں دے دی، انہوں نے آیات پر عمل کر کے دکھایا.
تو لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو، اصل نیکی کو نہیں پہنچ سکو گے جب تک اس میں سے خرچ نہ کر دو جو تمہیں محبوب ہے۔ اب آپ نے دیکھنا ہے آپ کو کیا محبوب ہے۔ آپ کو پیسہ محبوب ہے تو پیسے میں سے خرچ کریں۔ آپ کو اپنا وقت بڑا محبوب ہے، ٹائم از منی، آپ اس وقت کو دنیا میں لگا کر دنیا کماتے ہیں، اس وقت کو آپ خرچ کریں اللہ کے لیے۔ اس سارا وقت نہیں، اس میں سے دیکھیں من آ رہا ہے تو بڑا ہمارے لیے اس میں ہے، چاہے تو سب کچھ اسی کا دیا ہوا ہے، چاہے تو سب کچھ مانگ لے، لیکن وہ سب نہیں مانگ رہا، کہہ رہا اس میں سے دو۔ تو اپنے بہترین وقت میں سے، اب ہم کیا ہے، ہم دین کے لیے وقت جو ہے ہم نکالتے ہیں، کون سا وقت؟ بالکل جو تھکا ہوا، باسی، تھکے ہوئے ہیں، اب کوئی دفتر سے آ رہا ہے، کوئی کلاس میں بیٹھا بیٹھا سو گیا ہے۔ اب دین کے لیے جو باسی وقت ہے، تھکا ہوا وقت، وہ ہم نکالتے ہیں، تو مجھے بتائیں کیا پروگرس ہوگی؟ یعنی اس طرف ہم اپنا بہترین فریش وقت دیتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں اولاد آپ کے پاس ہے، اب محبوب ہے اس اولاد میں سے بہترین اولاد جسے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میرے لیے پیسہ کمائے گی، اسے آپ دین کے لیے دیں۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، جو نہیں پڑھتا، جو نالائق ہے دیتے ہیں مدرسے میں، یا جو ویسے معذور ہے، یعنی جو دنیاوی اعتبار سے کسی کام کا نہیں نا، وہ دین کے لیے۔ دنیا کے لیے تو ہمیں چاہیے اچھی چیزیں، تو مجھے بتائیں پھر ہمارا دین کہاں ترقی کرے؟ خواہش میری بھی ہے کہ اسلام غالب ہو، دین غالب ہو، لیکن ہم دین کو دے کیا رہے ہیں؟ ہم دین کے لیے ایفرٹ کیا کر رہے ہیں؟ یہ اب میں نے بھی جائزہ لینا ہے، آپ نے بھی جائزہ لینا ہے۔ جتنا محنت کریں گے، دنیا کے لیے جتنی محنت کرتے ہیں دنیا حاصل ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ دین کے لیے جتنی محنت کریں گے اتنا دین بھی انشاءاللہ تعالی ترقی کرے گا، اور صحابہ نے یہ کر کے دکھایا۔ تو چینج چاہیے تو اسی طرح کا بننا پڑے گا، ورنہ باتیں ہیں جتنی مرضی کرتے ہیں یہاں کھڑے ہو کے، میں بھی کر لوں گا، آپ بھی سن لیں گے، لیکن ایک سٹیپ بھی اوپر نہیں جا سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔